عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت کے تعلق سے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم اور ضروریات جسم سے پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، ہماری طرح یا کسی اور کی طرح اس کا کوئی جسم نہیں ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سر وغیرہ، اس طرح جسم سے اللہ رب العزت پاک ہے، اور جسم کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ پاک ہے۔ ضروریات کا مطلب بھوک لگتی ہے تو جسم کھانے کا تقاضا کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو جسم پانی کا تقاضا کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے تو جسم بیوی کا تقاضا کرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو بچوں کے سہارے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو جسم کے تقاضے ہوتے ہیں یہ چند بتائے ہیں میں نے، تو اللہ جسم سے بھی پاک ہے اور جسم کے تقاضوں سے بھی پاک ہے۔ کیوں اللہ رب العزت جسم سے پاک کیوں ہے؟ یہ تو آپ عقیدہ ہے، یہ اس کے بعد کیوں بتا رہا ہوں میں۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جسم سے اور جسم کی ضروریات سے پاک ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ اب اس کی تشریح اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جسم کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، کوئی بھی جسم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر انسان ہی لیجئے، چھوٹا بچہ تھا، جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد چلا گیا۔ تو جسم، دنیا میں جتنے بھی جسم ہیں، آپ درخت کی مثال لے لیجئے، وہ یا تو بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، یا اس کے اندر حالات اور زمانے کے لحاظ سے نیا تھا تو پرانا ہوتا ہے، مضبوط تھا تو بوسیدہ ہوتا ہے، یا اس کے اندر تبدیلیاں کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اس کا سفید تھا تو کالا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تبدیلیاں آنا یہ جسم کی خاصیت ہے، اور جو چیز تبدیلی والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے رہنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حادث اور نو پیدا ہوتی ہے، یعنی بعد میں پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ، اور پھر اس کے لیے ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ تبدیلی والی چیز کی دو خصوصیات ہیں، اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے کہ وہ اس کے وجود میں آئے ہوئے 500 1000 2000 3000 جتنے بھی سال ہے، اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، وہ بعد میں پیدا ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ سے پہلے سے نہیں ہوتی، بعد میں پیدا ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو ایک دن فنا لاحق ہوتی ہے۔ جیسے پوری دنیا کی ہی مثال لے لیجیے آپ، دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک وقت تھا کہ دنیا کا وجود ہی، نہ آسمان کا وجود تھا، نہ زمین کا وجود تھا، نہ جنت، کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ تو جسم کیا کرتا ہے؟ تبدیل ہونے والی چیز کو جسم کہتے ہیں، اور جسم کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور جسم فنا بھی ہوتا ہے، جبکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ کبھی وہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی فنا ہو جائے، اس کی بھی ابتدا ہو، تو پھر مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اس کو خدا کہنا کس بنیاد پر کہیں گے آپ؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی جسم ہیں اس کی یا تو لمبائی ہوگی، یا تو چوڑائی ہوگی، یا تو گہرائی یعنی موٹاپن ہوگا، وہ چیز گہری یا موٹی ہوگی۔
تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ لے لیجیے، آپ ہیں، آپ کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک موٹاپن ہے، کسی بھی چیز کی آپ جو ہے نا لمبائی، چوڑائی، موٹاپن، گہراپن، یہ جو ہے نا یہ جسم کی خاصیت ہے۔ اور جو چیز لمبی، چوڑی، موٹی، گہری جو بھی ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ لمبی ہے، یہ مسجد ہے کتنی لمبی ہے؟ 10 فٹ، 15 فٹ، 20 فٹ جو بھی ہے۔ دنیا میں آپ ہمالیہ کا پہاڑ بھی لے لیں گے، اس کی بھی ایک جو ہے نا لمبائی کی ایک حد ہے، چوڑائی کی ایک حد ہے، موٹائی کی ایک حد ہے، یا گہرائی اگر کنواں وغیرہ تو اس کی بھی ایک کیا ہے مانو حد ہے۔ تو جو چیز لمبی، موٹی، گہری ہوتی ہے وہ جو ہے نا، یا موٹی گہری ہوتی ہے، یہ جو ہے نا یہ چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ جسم کی یہ خاصیت ہے، جسم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لمبا، چوڑا، موٹا، گہرا وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ اور جو چیز لمبی، موٹی، چوڑی وغیرہ ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، یعنی وہ چیز محدود ہوتی ہے۔ اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد، سمندر کو ہی لے لیجئے، کہیں نہ کہیں اس کا کنارہ ہے، اگرچہ کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہی ہوگا، لیکن کنارہ اس کا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ تو کائنات کے جتنے بھی جسم ہیں ان کے اندر ایک خاصہ پایا جاتا ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی یا موٹائی۔ تو لہذا یہ چیز جو جسم کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جو جسم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے۔ اور اللہ جسم سے اس لیے پاک ہے کہ اللہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوسری بات ہو گئی، اللہ جسم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک تو یہ کہ جسم کے لیے ابتدا ہے اور فنا ہے، اللہ کے لیے ابتدا بھی نہیں ہے، فنا بھی نہیں ہے۔ دوسرا جسم کے لیے حد ہے اور اللہ کے لیے حد نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جسم جو ہے نا کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم کا نام کیا ہے؟ ہاتھ، پیر، سر، پیٹ مل کر ایک شکل بنی، یہ انسان ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ کو الگ کر دیں، پیر کو الگ کر دیں، پیٹ کو الگ کر دیں، دھڑ کو الگ کر دیں، سر کو الگ کر دیں، جسم کہاں ہے؟ اس کا وجود کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، ایک سیل فون آپ مثال کے طور پر لے لیجئے، ڈسپلے، بیٹری، پھر وہ جو ہے نا اس کے پیچھے کورز وغیرہ مل کے کیا ہے؟ ایک شکل بنتی ہے، ایک جسم کیا ہے جو ہے نا بنتا ہے۔ تو لہذا جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اگر وہ چیزیں علیحدہ ہو جائے تو پھر وہ جسم کا وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر یہی جسم اپنے زندہ رہنے میں اور حرکت کرنے میں روح کا محتاج ہوتا ہے۔ تو لہذا جسم اپنے وجود میں دوسری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور اپنی حرکت میں روح کا محتاج ہوتا ہے، اور خدا جسم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محتاج کا نام جسم ہے اور خدا محتاج نہیں ہوتا، بے نیاز ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ اللہ رب العزت جسم سے اس لیے پاک ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت جسم کیا ہوتا ہے؟ اپنے یہ تو وجود میں آنے کے لیے، جسم اپنے وجود میں آنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے کئی چیزوں کا، اپنے باقی رہنے کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج وغیرہ وغیرہ جو بھی محتاج ہوتا ہے، اپنے باقی رہنے کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو نتیجہ کیا نکلا؟ جسم کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، اور خدا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر خدا بھی کسی کا محتاج ہو جائے تو وہ جس کا محتاج ہے وہ اس سے بڑا ہو گیا، تو پھر وہ جب اس سے بڑا ہو گیا تو یہ خدا کیسے ہوتا ہے؟ تو لہذا اللہ رب العزت جسم سے بھی پاک ہے، اور ضروریات جسم یعنی کھانے پینے، بیوی بچوں سے بھی پاک ہے، کیونکہ بندہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، خواہش کو مکمل کرنے کے لیے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں اپنا سہارا بننے کے لیے اولاد کا محتاج ہوتا ہے، کسی اور چیز کے لیے بھی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو محتاج جسم کی خاصیت محتاج ہونا ہے، محدود ہونا ہے اور فنا ہونا ہے۔ خدا نہ محتاج ہوتا، نہ محدود ہوتا، نہ فنا ہوتا۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت جسم اور لوازمات جسم، ضروریات جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا دوسری بات، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے، علماء کی زبانی تقریروں میں بھی آپ سنتے رہیں گے، قرآن میں کیا ہے؟ چند الفاظ ہیں، یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی بھی مراد الگ ہے۔ وجہن کا لفظ ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہاں اللہ کا ہاتھ بتلایا گیا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا گا یوم یکشف عن ساق، کہ جو ہے نا اس دن، قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا۔ پنڈلی سے مراد اب کیا نتیجہ نکلا؟ پیر بھی ہے۔ تو قرآن کے ان الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پنڈلی یعنی پیر بھی ہے، یہ معلوم ہو رہا۔
تو آپ بولیں گے مصعب ابھی آپ بولے اللہ جسم سے بھی پاک ہے، ہاتھ پیر سے بھی پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، لیکن قرآن میں خود ہے نا اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا جو ہے نا پنڈلی وغیرہ، پھر آپ اس کو کیا بولیں گے؟ تو یاد رکھیے قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ قرآن کریم کی آیتیں دو ہوتی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے، جن کا مفہوم جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے، ان کو آیات محکمات کہتے ہیں، اور بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ متشابہات کہلاتی ہیں مطلب ان کے معنی اور مفہوم تک ہماری عقل رسائی نہیں کر سکتی، ہماری عقل کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ تو ان متشابہات آیتوں کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کے معنی اور مراد جو بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم جو بھی اس کے معنی اور مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کو معنی کو کھرودنے کی، اس کو کھینچنے کی، اس کو نکالنے کی کوشش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات جو آیتیں ہیں ان کو کھرودنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ کا ذکر قرآن میں جہاں ہے، یا پیر کا پنڈلی کا ذکر جہاں پر ہے، یہ ہاتھ کا ذکر، چہرے کا ذکر ہے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ یہ اس کے تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے جو بھی معنی مراد ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، پنڈلی سے پاک ہے، لیکن اس کے جو بھی معنی مراد ہے، جو بھی معنی ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس کے جو بھی معنی ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ ایک معنی، ایک بات تو یہ ہو گئی، سمجھے، ایمان رکھنا ہے بس، وہ کیسا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، وہ اس کے جو بھی معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک سیدھا بات سیف سائڈ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چہرے، ہاتھ اور پیر سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات مراد ہے۔ چہرے سے ایک صفت مراد ہے، ہاتھ سے ایک صفت مراد ہے، پنڈلی سے ایک صفت کیا ہے معلوم ہے، مراد ہے۔ ٹھیک ہے، کیسا؟ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں، لیکن اس کو آپ اللہ سے کمپیئر مت کیجئے، میں سمجھانے کے لیے وہ مثال دے رہا ہوں۔ بہت سے ہمارے پاس محاورے ہیں، لیکن ہوم منسٹر کی مثال دے دیں گے آج، جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی خوش کر دیں۔ کبھی بھی ان کے خلاف بولنا مناسب نہیں رہتا، آپ جتنے بھی لطیفے دیکھیں عورتوں کے خلاف ہے، مگر میں عورتوں کا مخالف نہیں ہوں، سمجھے۔ بہرحال ایک بات، آپ ایک محاورہ آپ کے پاس ہے، کیا ہے محاورہ؟ کہ ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نہیں ہے؟ یہ تو عام زد محاورہ ہے۔ ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ عورت ہمیشہ مرد کو ہاتھ لگا کے چلتے رہتی کیا؟ ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو عورت ہمیشہ مرد کو پکڑ لے کے چلتی کیا؟ تو یہاں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عورت کی سوچ، عورت کی پلاننگ، عورت کی جو ہے نا مشورہ جو بھی ہے وہ کیا ہے، مراد ہے۔ اس سے بول رہے ہیں تو ہاتھ ہے، لیکن مراد کیا لے رہے ہیں؟ عورت کی ہوشیاری، پلاننگ، مشورہ، یا جو بھی جس کی وجہ سے مرد کو کیا ہوئی ہے، ترقی ملی ہے، تو وہ چیز مراد لے رہے ہیں۔ تو ہاتھ سے مراد حقیقت میں ہاتھ نہیں، یہاں عورت کی کا تعاون کیا ہے مراد ہے نہیں ہے۔ یہاں پہ ایسے بولتے ہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اس میں آپ کا ہاتھ ہے بولتے ہیں، تو کیا کرے آپ؟ ہاتھ سے دونوں کو مل کے لڑائے نہیں، مطلب آپ نے اکسایا ان دونوں کو، تو یہاں اکسانے کو کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثالیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہاں جس طرح ہاتھ کے معنی حقیقی ہاتھ نہیں ہے، کسی مقام پر عورت کا تعاون مراد ہے، کسی مقام پر آپ کا اکسانا اور جھگڑا لگانا، فتنہ مچانا یہ مراد ہے، تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے اللہ رب العزت کے ہاتھ، چہرے اور جو ہے نا پنڈلی سے مراد کیا ہے؟ وہاں اس کی صفات مراد ہے، حقیقت میں ہاتھ چہرہ وہ مراد نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے اور لوازمات جسم سے، بالکل ضروریات جسم سے پاک ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اس کے ہاتھ، پیر اور جو ہے نا ہاتھ، پنڈلی اور جو ہے نا چہرے کا ذکر آیا ہے، اس سے حقیقی ہاتھ، چہرہ وغیرہ مراد نہیں ہے، اس کے جو بھی معنی جو ہے نا اللہ کیا ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، وہ جو بھی معنی اس کے ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک تو عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں حقیقی ہاتھ، حقیقی چہرہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات کیا ہے، اس کی خوبیاں وہاں پر کیا ہے، مراد ہے۔ یہ ہو گیا آج کا آپ کے عقیدے کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب رہا مسائل کے حوالے، سیرت کے حوالے سے۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سیرت کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت ساری دنیا میں کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک لہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ دنیا کے تین جو ہے نا روحانی جو
مرکز سمجھے جاتے تھے، ایران، روم اور ہندوستان، وہاں کی حالت بھی میں نے سنا دی. پھر عرب کی حالت کیا ہے وہ بھی کیا کر دی میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل مختصر طور پر آپ کو میں نے سنا دی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پیٹ میں آنے کے وقت آپ کی والدہ جو حاملہ تھی اس وقت کیا کیفیات، کیا معجزات رونما ہوئے، کیا معجزات ظاہر ہوئے، اس کا بھی تذکرہ میں نے آپ کو پیچھے کر دیا تھا. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی اور آپ کو عرب میں ہی کیوں بھیجا گیا، مکہ مکرمہ میں ہی کیوں بھیجا گیا، ان دونوں باتوں پر بات ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اس بارے میں سیرت نگاروں کے 3 اقوال ہیں. بعض نے 9 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 8 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 12 ربیع الاول کہا ہے. لیکن مشہور جو قول ہے وہ کیا ہے، 12 ربیع الاول کا ہے. اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ آل سعود، یہ سعودیہ نہیں بننے سے پہلے حجاز اس کا نام تھا، سعودی عرب. تو اس وقت جو ہے نا سرکار کی ولادت کا جشن بھی مکہ مکرمہ میں منایا جاتا تھا، تو وہ بھی 12 ربیع الاول کو منایا جاتا تھا. بزرگوں کا بیان بھی موجود ہے، اس وقت کے انوار و برکات، بزرگان دین ہندوستان کے جو بزرگوں نے دیکھا ہے انہوں نے بیان بھی کیا ہے، وہ ایک تفصیلی عنوان ہے، اس کا اب یہاں پر موقع نہیں ہے. تو لہذا مشہور جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے. چنانچہ علامہ ابن کثیر نے جو ہے نا بھی یہ بیان ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن کیا ہے پیدا ہوئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق یعنی فجر کے وقت میں آپ کی پیدائشی. مقام تھا مکہ مکرمہ، مکان تھا ابو طالب جو آپ کے چچا ہے ان کا. آپ کے چچا ابو طالب کے مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اور فجر کے وقت میں. پیر کا دن مطلب یہ ہے کہ اتوار کا دن آنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات گزرنے کے بعد جو فجر آتی ہے، وہ پیر کی فجر، صبح صادق فجر کے وقت میں پیدا ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ فجر صبح صادق کے وقت میں تاریکی جاتی رہتی ہے اور روشن دین کی روشنی آتی رہتی ہے. تو ویسے وقت میں سرکار کو اس دنیا میں بھیجنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا سے اب گمراہی کی تاریکی چھٹنے والی ہے اور ہدایت کا نور آنے والا ہے. اور سرکاری جو ہے نا یہ تو یہ تھی تاریخ تھی. سال اس وقت ابھی ہجری وغیرہ سال کا جو ہے نا اس کی شروعات نہیں ہوئی تھی، تو سال کے حوالے سے بات بتائی جاتی ہے کہ عام الفیل، عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی، عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال. تو عام الفیل کے واقعہ فیل کے عام الفیل سال جو تھا، اب یہ 1445 ہجری 44 ہجری یا 2023 ایسا ہجری سال، اس وقت جو سال کہا جاتا ہے عام الفیل کہا جاتا ہے یعنی ہاتھیوں کا سال. وہ ہاتھیوں کا سال کیوں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا کہ یمن کے ایک بادشاہ ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جو ہے نا وہ آیا تھا. تو اللہ رب العزت نے ابابیل نامے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جو عام طور پر پرانی عمارتوں میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی کالی کالی چڑیا. تو اب جو ہے نا ابابیل نامی پرندوں کے ہاتھ میں کو 3 کنکرے، ان کی ایک چونچ میں 2 پیروں میں چنے کے دانے کے برابر کنکرے جو ہے نا دیے گئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے نا وہ چنے کے کنکرے جو ہے نا ابرہا کے لشکر پر ڈال دیے، چنے کے اتنے کنکرے ڈال دیے. تو جس پر بھی وہ کنکری پڑتی تو وہ بھی راکھ بن جاتا اور اس کے جو ہے نا سواری بھی کیا ہو جاتی، راکھ بن جاتی. فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو کھائی ہوئی بھوسی کی طرح، راکھ کی طرح کیا کر دیا، بنا دیا. تو اسلام نے نیوکلیئر کا تصور سرکار کی پیدائش سے پہلے ہی دیا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ واقعی ہے کہ 55 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. واقعہ فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول پیر کے دن فجر کے وقت میں مکہ مکرمہ میں ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کے مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پیدائش ہوئی. اور سرکاری اعتبار سے جو سال تھا وہ اپریل کی 20 تاریخ تھی اور 571 عیسوی تھی. بعض نے 22 اپریل 570 بھی کہا ہے، آپ اگر سنتے ہیں تو پریشان مت ہوئیے. زیادہ مشہور جو ہے 20 اپریل 571 عیسوی، 20 اپریل 571 جو ہے نا عیسوی. یہ جو ہے نا سرکار کی ولادت باسعادت کا دن، مقام، جگہ اور سال یعنی عام الفیل. تو جو ہے نا یہ اب رہا سرکار کو مکے میں کیوں بھیجا گیا، جبکہ آپ خود میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ بڑی بڑی جو حکومتیں تھیں جو ہے نا روم کی سلطنت بھی تھی، ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی تھی، ادھر ہندوستان بھی تھا، ادھر کئی جو ہے نا. سرکار کو مکہ مکرمہ میں کیوں پیدا کیا گیا، مکہ مکرمہ میں آپ کو کیوں بھیجا گیا؟
اس کی دو وجوہات ہے، اس کی دو وجوہات ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا مکہ مکرمہ کا عرب کا جو علاقہ ہے وہ جیوگرافی کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے 3 بر اعظموں کے بیچ میں پڑتا ہے، ایشیا، افریقہ اور جو ہے نا یورپ۔ یہ 3 بر اعظموں کے درمیان، یہ تینوں بڑے بڑے جو ہے نا کس کے درمیان کیا ہوتا ہے، علاقوں کے درمیان یہ کیا کرتا ہے، پڑتا ہے، تو زمینی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کا جو علاقہ ہے یہ جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ نما کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اطراف پانی ہو، ایک طرف خشکی ہو، زمین ہو۔ اب جزیرہ بولے تو جس کے پورے اطراف پانی ہو، تو یہ جزیرہ نما علاقہ ہے۔ تو عرب جو ہے نا کبھی جو ہے نا سمندری راستے کے حوالے سے ہو یا خشکی کے راستے کے حوالے سے ہو، دنیا کے کئی علاقوں سے کیا ہے ٹچ میں تھا۔ ہندوستان بھی وہاں کے تاجر کیا ہوتے تھے، آتے تھے۔ آپ جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے سے ہی جو ہے نا کہ یہاں ہندوستان کی تشریف آوری سے پہلے ہی کیرلا میں جو ہے نا عرب کا وہاں پر آتے تھے، عرب آتے تھے، وہ علاقہ کچھ اسلام لوگ کچھ اسلام بھی ادھر لا چکے تھے۔ اس کے بعد سارے ہندوستان میں جو ہے نا اسلام جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے بھی پھیلا ہے، تو ابتدا وہاں ہو چکی تھی اسلام کی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نا ہر طرف سے خشکی اور تری کے حساب سے یہ عرب کا جو علاقہ تھا یا پورے جو ہے نا دنیا کے تقریباً بہت سے ممالک سے کیا ہے کنیکٹ تھا، ٹچ تھا اور وابستہ تھا، جس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا، ہر طرف کے لوگ جو ہے نا یہاں پر آتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے، اور یہاں کے لوگ، عرب کے لوگ کیا ہے معلوم، شام، مصر وغیرہ بہرحال مختلف علاقوں کے لیے کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے۔ گرما میں ان کے الگ تجارتی مقامات تھے، سرما کے موسم میں الگ تجارتی مقامات تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ لوگ جو ہے نا گرما کی تجارت ان کی الگ تھی، سرما کی تجارت الگ تھی۔ تو لہذا یہ مقام ایسا تھا، عرب کا جو علاقہ تھا یا مکہ مکرمہ کا جو علاقہ تھا، یہ مقام ایسا تھا کہ یہاں کے لوگ دنیا کے دیگر مقامات پر جاتے تھے اور دوسرے مقامات کے بہت سے لوگ یہاں پر رہنا آتے تھے۔ تو یہاں جو بھی بات ہوتی بہت جلد انداز میں ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی، بہت جلد انداز میں ساری دنیا میں کیا معلوم بات پھیل جاتی تھی۔ تو آپ کسی بھی بات کو جلد پھیلنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ الیکٹرانک میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ آج آپ فیس بک وغیرہ پہ جو پوری دنیا سے ٹچ ہے، تو جو ہے نا آپ کیا ہو ایک بات بول دو پوری دنیا کو کیا ہوتی معلوم ہو جاتی۔ تو اس طرح یہ کیا ہے معلوم، ایک ایسا مرکز تھا کہ یہاں جو بھی بات ہوتی بہت جلد کیا ہو جاتی تھی، یہاں سے جو بھی آواز اٹھتی پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس خطے اور علاقے کا انتخاب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے کہ کل آپ اعلان نبوت اگر فرمائیں تو بہت جلد توحید کی بات ساری دنیا میں پھیل جائے۔ ہوا بھی ویسے ہی ہے۔ تو سرکار کی زندگی کے رہتے رہتے ہی ملک شام تک اسلام کیا ہو گیا تھا، پھیل گیا تھا۔ ملک شام اسلام کے حصے میں آ چکا تھا، شام یعنی سیریا۔ تو عزیزان محترم ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ایک تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے یا کوئی مصلح قوم، اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، انہیں اخلاقی بگاڑ، دینی بگاڑ سے بچانے کے لیے جب کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی نے یا نبی نے یا ولی نے یا اللہ کے نیک بندے نے قوم کے سامنے اخلاقی تعلیمات، توحید کی تعلیم یا اچھی باتیں پیش کی، تو سب سے پہلے جو قوم جنہوں نے مخالفت کی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، دولت مند مالدار لوگ اور جو تہذیب و تمدن کے بانی سمجھتے ہیں اپنوں کو، تہذیب اور کلچر، جن کو ہم تہذیب اور کلچر کے فاؤنڈر ہیں اور ہم بڑی تہذیب اور تمدن والی قوم ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں، یہ دونوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے خیر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خیر کی بات کو تسلیم کر لیتے، کسی مصلح اللہ والے نیک آدمی کی بات کو تسلیم کر لیتے، تو پھر انہیں ان کی جو تمدن کا جو ان کا مقام تھا، ان کا جو مالداری کا جو مرتبہ تھا، اس کو ٹھیس پہنچتی، انہیں وہاں پر جو ہے نا زک لگتی اور انہیں وہاں پر کیا ہے ضرب پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ مخالفت میں رہے۔ اور جبھی بھی حق کو قبول کرنے والے آپ دیکھیں گے تو وہ غریب لوگ، بے مال و دولت والے لوگ اور تہذیب سے عاری اور خالی لوگوں نے ہی کیا کیا، جو ہے نا حق بات کو، اخلاقیات کی بات کو، دین کی بات کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام جو ہے غریبوں میں، اسلام کا آغاز بھی غربت میں ہوا ہے، غریب لوگوں میں ہوا ہے، اور آخری میں بھی اسلام غریبوں میں بھی رہ جائے گا۔ تو لہذا بتانا یہ مقصود ہے، کوئی بھی اصلاح کی آواز دنیا میں اٹھی ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ اس کو قبول کرنے والے غریب لوگ اور غیر متمدن، غیر تہذیب یافتہ لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور مالدار اور تہذیب یافتہ لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے، اس کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے تمہیز ذہن میں آ گئی۔ اس کے بعد اب آپ آئیے،
اطراف میں ایران کا علاقہ تھا، روم کا علاقہ تھا، ہندوستان تھے یا دیگر بڑے بڑے جو مقامات تھے، یہ لوگ اپنے مالی اعتبار سے اور تہذیب کے اعتبار سے یہ سب میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور بہت جو ہے نا بڑے سمجھتے تھے۔ ان کی طبیعتوں میں ان کو مال کا گھمنڈ تھا، تہذیب کا گھمنڈ تھا، اور جو ہے نا ثقافت کا کیا ہے ان کے اندر گھمنڈ تھا۔ لیکن عرب کے لوگ جو ہے ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لیکن ان کی طبیعتوں میں سادگی تھی۔ شراب پیتے تھے، جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، زنا میں ہر برائی میں مبتلا تھے، لیکن ان کے اندر کچھ فطری خوبیاں تھیں، وہ کسی تہذیب اور تمدن سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسرا ان کی طبیعت میں کچھ اچھائیاں تھیں، وہ حق گوئی کے عادی تھے، جو بھی حق بات ہوتی کھلم کھلا کہہ دیتے، جرأت اور بہادری ان کے اندر تھی، اور جوش و خروش ان کے اندر تھا، جلد فیصلہ لینے کی صلاحیت ان کے اندر کیا تھی؟ موجود تھی۔ گویا وہ بلینک پیپر کے لیے کی طرح تھے۔ تو جب ان پر جو ہے نا اسلام کی تحریر لکھنا ان کے لیے موجود تھے، اسلام کی تحریر کے لیے لکھنے کے لیے وہ موضوع تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے نیچر کے حساب سے دیکھا جائے، جغرافیائی اعتبار سے وہ مقام کو دیکھا جائے، تو ہر اعتبار سے وہ مقام موضوع تھا کہ اللہ کے نبی کو وہاں پر بھیجا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے مکہ مکرمہ یعنی عرب کے علاقے کا انتخاب فرمایا۔ یہ تھی وجہ، دو وجوہات۔ ایک تو لوگ سادہ طبیعت کے تھے، کسی تہذیب و تمدن کے جو ہے نا وہ نہیں تھے، تھوڑے بہت مالدار ضرور تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایمان لائے بھی، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بعض ایمان نہیں لائے جیسے ابو جہل وغیرہ بھی تھے وغیرہ دوسرے۔ بہرحال لیکن وہ کسی ذہنی اعتبار سے کسی سادہ تھے، اور جو ہے نا برائیاں دوسری تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تہذیب اور تمدن کسی کلچر سے وہ متاثر جو ہے نا نہیں تھے، اس کے تحت نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی قوم کے لیے انتخاب فرمایا، اور وہ قوم بڑی جذبے والی، بہادر، حق گو، پرجوش، جوش اور جذبہ رکھنے والی تھی۔ تو یہی خصوصیات تھیں کہ عرب کے ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، بڑے بڑے جو ہے نا جنگجو نکلے، اور انہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ یہ تھی وجہ سرکار کو مکہ مکرمہ میں یا عرب میں بھیجنے کی۔ یہ سیرت کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اور جو ہے نا آداب کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا تھا، گزشتہ طہارت، صفائی اور ستھرائی کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، پاکی اور صفائی کے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ منہ میں جو ہے نا گٹکا رکھ کر، زردے کا پان رکھ کر، تھوک رکھ کر بات نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا یا بو آ رہی ہو آپ کی زردے کی یا سگریٹ کی، بیڑی کی، یا بو باقی رکھتے ہوئے نہ مسجد میں جانا ہے، نہ جو ہے نا کسی سے گفتگو کرنا ہے۔ اس طرح کے آداب میں نے آپ کو بیان جو ہے نا کیے تھے۔ اسی سلسلے کو طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کے آداب کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی چھینک رہے ہیں، چھینک آ رہی ہے، تو چھینکتے وقت جو ہے نا فوراً آپ کیا کریں، اپنے چہرے کے سامنے، منہ کے سامنے ہاتھ لگا لے، یا کیا کر لیں، کپڑا رکھ لے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ اسلام کا یہ حکم 1400 سال پہلے بیان کیا گیا، لیکن بعد میں کورونا کے وقت ڈاکٹروں نے جو ہے نا ماسک لگانے کا حکم دیا، یا آستین کو جو ہے نا ہاتھ لگانے کا حکم دیا۔ یہ بعد میں کورونا آنے کے بعد معلوم ہوا، لیکن اسلام نے اس کی پہلے ہی رہنمائی کر دی ہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے کیا کریں، آپ چہرے پر تھوک جو ہے نا وہ لگا لیں، دستی تو لگا لیں یا ہاتھ تو لگا دیں، یا چہرہ ہٹا دے، پھیر لے سامنے والے سے ہاتھ لگا کر۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ چھینکیں گے تو جو تھوک یا ریٹ وغیرہ کے جو چھینٹے ہوتے ہیں سامنے والے کے منہ پر اچھلتے ہیں۔ اسی طرح گفتگو کرتے وقت بھی اپنے تھوک کے چھینٹے سامنے والے پر اڑنے مت دے۔ یہ پاکیزگی اور طہارت اور نظافت کے جو ہے نا یہ خلاف ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ طہارت وغیرہ کے لیے جائیں تو طہارت خانے میں ڈھیلے، پتھر، کنکرے، تھوک، بیڑی، سگریٹ، اس طرح کی چیزیں کیا کریں، یہ نہ ڈالیں، بلکہ صفائی کا وہاں پر لحاظ رکھیں، جیسے اپنے گھر کے طہارت خانوں اور ضرورت خانوں کا رکھتے ہیں۔ مسجد کے سمجھے پبلک پراپرٹی سمجھ کے جیسا چاہے ویسا جو ہے نا نہیں کرنا ہے۔ تو وہاں مسجد کے طہارت خانوں میں، ضرورت خانوں میں دیکھو بیڑیاں ملیں گے، گٹکے کے تھوک ملیں گے، طہارت خانے میں ڈھیلے ملیں گے، وہ ملیں گے، گندگی ملے گی، سب ملے گی، لیکن جو ہے وہاں پر جو ہے یہاں جائیے اپنے گھر میں کیسا صاف رکھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے نا بالکل صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھر کا سمجھیے، آدمی جب تک سامنے والی چیز کو اپنا سمجھے گا اس کو صحیح رکھتا، اپنا نہیں سرکاری گورنمنٹ کی سمجھتا تو پھر اس کو بےتکا جو ہے نا استعمال کرتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے۔ اس کے بعد اور جو ہے نا صفائی اور ستھرائی کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ آدمی ہمیشہ باوضو رہے۔ باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے، وضو کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شیطان کا بہکاوا کم ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اور جو باوضو ہوتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اور تیسری صفائی کے آداب یہ ہے کہ نماز میں جب بھی وضو کرتے ہیں یا نماز کے علاوہ بھی جب بھی ممکن ہو سکے مسواک کا اہتمام کیجیے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر واجب ہونے اور میری امت کے مشقت میں پڑھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز میں مسواک کرنے کو واجب قرار دیتا، لیکن امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے اور مسواک کرنے کو چھوڑ کر واجب کا گناہ اسے نہ ہو، اسی لیے جو ہے نا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو مسواک کریں، مسواک کا استعمال کریں، یا کم از کم جو ہے نا دانت وغیرہ میں انگلی سے تو بھی کم از کم اچھے دانت کو کیا کریں، ہر مرتبہ نماز میں کیا کریں، صاف کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند لوگ آئے تھے، آ کر جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، ان کے دانت بالکل پیلے نظر آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواک کرنے کا حکم دیا۔ لہذا اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھیے۔ ایک صحابی رسول ترمذی کی حدیث سے صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، کپڑے جو ہے نا ایک دم بوسیدہ میلے کچیلے، عام بہتر حالت میں وہ نہیں تھے، تو سرکار نے فرمایا حل لک من مال، کیا تمہارے لیے کوئی مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ میرے پاس ہر طرح کا مال ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، جانور ہیں، سب ہیں۔ تو فلیرا علیک، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں تمہارے پاس ہیں تو تم پر اس کا اثر بھی دکھنا چاہیے۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہے کہ آدمی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہو، اس کے منہ سے بدبو نہ آئے، اس کا جسم کا کپڑا صاف ہو، زیادہ شریعت کے حدود میں رہ کر صاف ستھرے اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے پہنیں، اور بالوں میں تیل بھی لگائیں، کنگھی بھی کریں، اور جو ہے نا داڑھی کو اس طرح مت چھوڑیں کہ مشرق میں ایک طرف ہے، مغرب میں ایک طرف ہے، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ داڑھی ایک مشت سے زیادہ، ایک مٹھی سے زیادہ اگر ہو جائے تو اس کو لیول کریں، اس کا لحاظ رکھیں، سر میں بال میں تیل لگائیں، ہفتے میں 1-2-3 مرتبہ جو ہے نا، اور کنگھی کریں بالوں میں، اور داڑھی میں بھی کنگھی کریں۔ حالت ایسی مت بنائیں، بساندی حالت بن کے مت رہے، بساندے کے لوگ دیکھیں تو جو ہے نا اس کو ناپسند کرے، ایسی حالت کیا ہے مت اختیار کیجیے۔ صفائی ستھرائی کے ساتھ کپڑے بھی اچھے ہوں، صفائی بھی ہو، چہرہ بھی صاف ہو، دانت بھی صاف ہو، منہ سے بات کرے تو بو آ رہی، چہرے کو دیکھے تو آملیٹ کی پلیٹ دکھ رہی چہرہ، کپڑوں کو دیکھے تو چولہا صاف کرنے کا جو ہے نا وہ کپڑا دکھ رہا، ایسی حالت نہیں ہے، غریب ہے تو بھی صفائی کے ساتھ تو رہنا ہے، عمدہ کپڑے آپ نہ پہن سکیں تو الغرض عزیزان محترم، یہ صفائی اور ستھرائی کے آداب ہے۔ اور ناپاکی کی حالت میں جو ہے نا مسجد میں جانا حرام ہے۔ آپ کو غسل کی ضرورت ہے، ناپاکی ہے، تو پہلے تو غسل کی ضرورت ہو، غسل کرنے میں دیر نہ کریں، جلد از جلد کیا کر لیں، غسل کر لیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ جو ہے نا غسل نہیں کر سکے تو مسجد میں جانے کا اتفاق ہو جائے تو مسجد میں ہرگز کیا ہے ناپاکی کی حالت میں مت جائیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی صورت پیش آ جائے کہ جانا ضروری ہو، غسل کرنے کے لیے ٹائم نہ ہو، یا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو تیمم کر کے کیا کرنا چاہیے، مسجد میں جانا چاہیے۔ تو یہ کچھ پاکی اور صفائی کے جو ہے نا آداب آپ کے سامنے، ستھرائی کے آداب بیان کیے گئے۔ اب رہا مسائل میں جو ہے نا عام طور پر ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ وضو خانے میں کوئی گھڑی بھول گئے، لا کے امام صاحب کو دیتے ہیں، امام صاحب کو دیتے ہیں، اس کا اعلان کرو بولتے ہیں، فلاں بولتے ہیں، ایسا یہ عام طور پر ہمارے پاس کئی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ تو ایسی جو پڑی ہوئی چیزیں ملتی ہیں ان کا حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے، وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کرتا چلوں۔ تو عزیزان محترم، مسائل کے حوالے سے آج یہ بات بتلائی جائے گی کہ پڑی ہوئی چیز کو شریعت میں لقطہ کہتے ہیں، اور پڑی ہوئی چیز کے احکامات کیا ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ دیکھیے، پڑی ہوئی چیز جو ہے نا، اگر کوئی بھی چیز آپ کو پڑی ہوئی مل گئی، یا مسجد میں ہو یا راستے میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی چیز کسی کی پڑی ہوئی پرس مل جائے، یا گھڑی مل جائے، یا کوئی بھی چابی مل جائے، یا لائسنس مل جائے، کوئی بھی چیز مل جاتی ہے، ڈاکومنٹس مل جائیں، کچھ بھی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو پہلا حکم یاد رکھیے، اگر آپ جس کی وہ چیز ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں اور آپ اس تک وہ چیز پہنچا سکتے ہیں، اور وہ چیز اگر آپ وہاں سے نہیں اٹھائے تو وہ چیز ضائع ہو جانے کا، برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ویسی صورت میں اٹھا لیں، چونکہ آپ اس کو جانتے بھی ہیں، پہنچا بھی سکتے ہیں، تو اس تک کیا کر دیں، پہنچا دیں۔ میرے ساتھ خود ایک معاملہ ہوا ایسا، میں لائسنس کی کاپی، اوریجنل کاپی نکال کے RTO آفس سے آ رہا ہوں، دستی وغیرہ نکالنے کی کسی صورت میں کہیں کیا ہے لائسنس گر گیا، اوریجنل لائسنس گاڑی کا گر گیا، پریشانی تو ہوئی، لیکن مطمئن تھا کہ کسی مسلمان کو مل گیا تو جان پہچان کی بنیاد پر آ سکتا ہے، یہ اطمینان بھی تھا۔ 2-3 دن کے بعد ایک صاحب کو ملا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، پھر انہوں نے کہا ارے یہ مصعب کی ہے، لائسنس دکھ رہا، مصعب کی فوٹو دکھ رہی ہے، وہ تقریر کرتے نہیں موٹر لائن کی مسجد میں، وہ مصعب کی دکھ رہی ہے بول کے انہوں نے چند نوجوانوں کو دیے، وہ نوجوان میرے کو پہچان تھے، وہ میرے تک پہنچا دیا۔ تو مثال بتا رہا ہوں میں، تو اس طرح کیا ہے معلوم ہے، یہ ہو گئی، تو اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا ایسا، تو یہ اگر آپ اس کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور چیز وہیں پر پڑی رہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ آپ کو ہے، تو فوراً اس کو اٹھا لیں، اس تک ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ ایک ہو گیا ایک صورت۔
دوسری صورت وہ جو جس کے وہ ڈاکومنٹس ہو یا جو بھی چیز ہے، اگر آپ اس کو جانتے بھی نہیں، اس تک پہنچانے کا بھی آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ چیز ضائع ہو جانے کا جو ہے نا اندیشہ ہے، خراب ہو جانے کا جو ہے نا اندیشہ، کوئی خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اس چیز کو آپ اٹھا لیں، یا ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تو نہیں اٹھائے تو بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمدردی یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، اٹھا لیں، اٹھا کر اس کا اعلان کرتے رہیں، الیکٹرانک میڈیا میں ہو یا فیس بک پر ہو، آج تو بہت صورتیں آ گئی، جمعہ وغیرہ میں یا کہیں بھی محفل لوگ جہاں عام طور پر جمع ہوتے ہیں، آج کل الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اس کی بہترین مثالیں ہیں، تو واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ، تو انسٹاگرام وغیرہ، جہاں پر آپ کیا کریں، اس کا اعلان کرتے رہیں، برابر اعلان کرتے رہیں کہ فلاں کی یہ چیز ہے، یہاں تک ہے، یہ فون نمبر پہ، جیسا عام طور پر آپ کو معلوم ہے کیسا کرنا اعلان، تو وہ کرتے رہیں اعلان، مسلسل اعلان کرتے رہیں، اور آپ اعلان کرتے رہے، لیکن وہ اعلان کرنے والا نہیں آیا، اگر وہ اعلان کرنے والا نہیں آیا، آپ تک نہیں آیا، آپ کو یہ یقین ہو گیا یا غالب گمان یہ ہو گیا کہ اب وہ آنے والا نہیں ہے، تو اگر وہ چیز کوئی پیسے کی شکل میں ہو یا کوئی چیز کی شکل میں ہو تو وہ کیا کرے، اس کو صدقہ اور خیرات کر دے، کس کی طرف سے، اس آدمی کی طرف سے کیا کرے، صدقہ اور خیرات کر دیں، کہ یہ آدمی کی طرف سے صدقہ اور خیرات، اس آدمی کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں، نہیں وہ چیز کوئی بیچے جانے والی، جیسے لائسنس مل گیا، پاسپورٹ مل گیا، آپ اس کو بیچ تو نہیں سکتے، آپ رکھ لیجئے، وہ جب بھی آ جائے اس کو دے دیجئے، آپ اپنے حد تک جتنا حفاظتی انتظام کر سکتے ہیں کیجئے، اس کے بعد اگر وہ چیز چوری ہو جائے، دیمک کھا جائے یا برباد ہو جائے، آپ نے کوئی کوتاہی اس میں حفاظت میں نہیں کی لیکن وہ برباد ہو گئی سمجھیے، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت، اگر وہ چیز جو پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ آدمی ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آئے گا اور وہ چیز اسے مل جائے گی اور ضائع بھی نہیں ہوگی، اگر آپ کو یہ معلوم ہے تو پھر آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال طور مسجد میں کسی کی جو ہے نا گھڑی یہاں رہ گئی تھی، مسجد کے اندر رہ گئی تھی، اب مسجد میں اللہ کے گھر میں ایک مسلمان تو آ کے کوئی لے کر نہیں جاتا، مگر بعض ہیں ایسے مسلمان بھی، اللہ کا گھر عبداللہ کا قبضہ ایسے بھی ہیں، تو بہرحال لیکن عام طور پر کیا ہوتا نہیں جاتی، پھر وہ آدمی ڈھونڈتا ہوا آ سکتا ہے، تو ایسی جگہ گری ہے جو ضائع بھی نہیں ہوتی اور آدمی ڈھونڈ کر آنے کا امکان بھی ہے، تو آپ اٹھائیے مت، وہ خود آ کر کیا کرے گا، لے جائے گا۔ یہ تھا گری ہوئی چیز کو اٹھانے کا حکم۔ بسا اوقات گری ہوئی چیز کیا ہوتی ہے، خراب ہونے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کر دیا، وہ چیز کو پیسے بیچ کر صدقہ و خیرات جو کر دیا، پیسے تھے صدقہ و خیرات کر دیے، کوئی چیز ہی صدقہ و خیرات کر دی، اس کے بعد اگر وہ آدمی آیا سمجھیے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ رقم یا وہ پیسے کیا کر دینا پڑے گا، جو خیرات آپ نے کیے ہیں، صدقہ کیے ہیں، وہ چیز کیا وہ دے دینی آپ کو پڑے گی، آپ کو دے دینی پڑے گی۔ ایک وقت تک آپ نے انتظار کیا، اعلان کیا، اس کے بعد کیا کیا معلوم ہے، پیسے تھے صدقہ و خیرات کر دیا، وہ چیز کسی کو دے دی، غریب کو، مستحق کو دے دی، تو اس کی طرف سے دے دی، صدقہ و خیرات کر دی، لیکن بعد میں وہ آدمی آ گیا تو پھر آپ کو وہ چیز کیا کرنی پڑے گی، اس لوٹانی پڑے گی، اس کو دینی پڑے گی، نہیں آیا تو خیر کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب جو ہے نا کوئی آدمی آپ کے پاس امانت رکھا تھا، امانت رکھ کے 10,000 روپے کر کے چلے گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں گیا، کدھر گیا، معلوم نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، جہاں تک ہو سکے اس کی تحقیق کرنا، معلومات کرنا، یہ کرنا، اس کا یہ کرنا، وہ ملا نہیں، تحقیق کرے تو بھی معلوم نہیں ہوا، ملے تو بھی معلوم نہیں ہوا، دیکھنا اس کے ورثہ، بیوی، بچے، اولاد وغیرہ کوئی ہے کیا، اس کے وارثوں میں سے کوئی ہے کیا، اگر وہ ہے تو ان کے حوالے کر دے، اگر وہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کیا کر دیں، اس کو اس آدمی کی طرف سے خیرات کر دیں، پھر اگر وہ آدمی آ جائے تو پھر وہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو اسی لیے بہترین بات یہ ہے کہ آج کل اٹھانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اٹھائے تو اٹھائیے، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا کیجیے، اس کو پہنچانے کی بھی آپ کوشش کیجیے، یہ عام طور پر یہ بات بتائی۔ تو بہرحال عقیدے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بات آ گئی، سیرت کے حوالے سے بھی آ گئی، آداب کے حوالے سے بھی آ گئی، اور گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے حوالے سے بھی کیا ہو گئی، آ گئی۔ اب رہا انوار احمدی، جو بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی جو ہے نا کتاب ہے، انوار احمدی، میں نے بتایا تھا شروع میں کہ انوار احمدی جو ہے نا بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کچھ اشعار لکھے تھے، اور جو ہے نا وہ اشعار نہیں تھے جو آج کل کے شاعروں کی طرح، بلکہ اشعار کے بارے میں خود جو ہے نا بانی جامع نظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ کہتا ہوں شعر کہ شاعری اس میں نہیں، کہتا ہوں شعر کہ شاعری اس میں نہیں، ترجمہ منقول کا ہے خود سری اس میں نہیں، یعنی میں جو اشعار کہہ رہا ہوں اس میں شاعری نہیں ہے، جو عام طور پر شعراء بے تک کی باتیں لکھتے ہیں، جو سمجھ میں آئے لکھ دیتے ہیں، کفریہ الہاد کی باتیں، وہ نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، بلکہ جو میرے اشعار ہیں
وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، اپنے طور پر میں نے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کی اپنے اشعار میں۔ تو یہ آپ نے اپنے اشعار کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا تھا، یہ وضاحت بھی فرمائی تھی، اس کے بعد آپ نے خود ان اشعار کی تشریح کی جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ تو گویا آپ نے کیا کیا تھا، 62 بند لکھے تھے بانی جامع نے، 62 بند مطلب ایک بند 3 اشعار کا ہوتا ہے، ایک بند 3 اشعار کا ہوتا ہے، تو تقریباً 62 بند آپ نے لکھے تھے، تو اس میں سے آپ نے صرف 6 بند کی تشریح کی تو انوار احمدی کتاب بن گئی تقریباً 300 صفحے سے زیادہ۔ ابھی کتنے تقریباً 56 بند ابھی باقی ہیں، اس کی تشریح نہیں ہوئی، لیکن یہ انوار احمدی کے حوالے سے میں نے بتا رہا تھا، اس سے شروع میں نے کچھ باتیں اس تعلق سے عرض کی ہیں۔ تو لہذا بانی جامع نظامیہ کا جو شعر ہے، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہے ذکر انبیاء، یہ بانی جامعہ کا شعر ہے۔ آپ نے اس کی تشریح میں جو ہے نا آپ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء کا ذکر جو ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور انبیاء کا ذکر کیا ہے، عبادت ہے۔ یہ حدیث سرکار نے یہ شعر کے تحت یہ حدیث لائی، کیا لائی کہ ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الصالحین کفارۃ، اور ذکر الموت صدقۃ، ذکر القبر یقربکم من الجنہ۔ یہ حدیث سرکار بانی جامع نے لائی کہ جو ہے نا، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور موت کا ذکر نیکی اور صدقہ ہے، اور جو ہے نا قبر کا ذکر تمہیں جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، بانی جامع نے یہ حدیث لائی ہے اپنے شعر کے۔ تو یہ حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر، صالحین کا ذکر کیا ہے، گناہوں کو میٹنا، یعنی کفارہ یعنی گناہوں کو میٹنے کا ذریعہ ہے۔ یہ رکھنے کے بعد، یہ حدیث رکھنے کے بعد بانی جامع نے فرمایا، جب عام انبیاء کا ذکر عبادت ہے، عام انبیاء کا ذکر عبادت ہے، تو سرکار کی ذات سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو پھر آپ کے ذکر کی خصوصیت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کا ذکر تو سرکار کا ذکر تو عام انبیاء کا ذکر یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر سرکار تو سید الانبیاء ہیں، سید اولاد آدم کے سردار ہیں، اللہ کے پاس سب میں محبوب ترین، مقرب ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے ذکر کی خصوصیت تو سب سے علیحدہ اور ممتاز ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر بانی جامع نظامیہ نے آپ کے ذکر کی خصوصیت کو بیان فرمایا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی خصوصیت کو بتلایا۔ پہلے شعر میں آپ نے فرمایا، جن کا ذکر ہے ذکر کبریا، جن کا ذکر ہے ذکر کبریا۔ سرکار کے ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، سرکار کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس ضمن میں بانی جامع نظامیہ نے 2 حدیثیں لائی جن کا مفہوم ایک ہی ہے تقریباً۔ جبریل، وہ دونوں میں بھی جبریل کا ذکر ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، لا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو سرکار نے فرمایا فقلت اللہ ورسولہ عالم، سرکار نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آپ کے ذکر کو میں نے ایسے بلند کیا کہ جب کبھی بھی میرا ذکر ہوتا ہے تو آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ کلیمے میں لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ ہے۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، ساتھ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے۔ خطبے میں الحمدللہ رب العالمین ہے تو ساتھ میں والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بھی ہے۔ تو الغرض جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے، بلکہ پورے دین کا آپ جائزہ لیں تو دین نام ہے اللہ کے احکام کا، مصطفیٰ کے اعمال کا۔ تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ دین کو مصطفیٰ سے الگ ہی نہیں کیا۔ دین نام ہے 2 چیزوں کا، اللہ کے ایمان نام ہے 2 چیزوں کا، خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت، دونوں کا نام ایمان ہے، اور دین نام ہے اللہ کے احکامات، مصطفیٰ کی نقل کا۔ اگر دین سے اللہ کے احکامات نکل جائیں تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ احکامات تو ہیں لیکن پھر سرکار نکل جائیں تو نمونہ نہیں ملے گا۔
تو اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کا اہتمام اس طرح کیا ہے کہ جب کبھی بھی میرا ذکر دنیا میں ہوگا آپ کا ذکر برابر ہوگا۔ نماز میں جہاں آغاز میں ثنا پڑھا جائے گا، سبحانک اللہم، اللہ کی ذات پاک ہے کہا جائے گا، اس کی تعریف و توصیف کی جائے گی، نماز کے اختتام پر اللہم صلی علی محمد بھی موجود ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بانی جامع نظامیہ نے ایک خصوصیت سرکار کے ذکر کی یہ بیان فرمائی کہ خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ سرکار کا ذکر ضروری ہے، ضرور ہوتا ہے، اللہ نے انتظام ایسا فرمایا ہے۔ دیگر انبیاء کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا ذکر عبادت ہے، تو سرکار کا ذکر عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ذکر خدا، جن کا ذکر ہے ذکر کبریا، اللہ کا ذکر، جن کا ذکر اللہ کا جو ہے نا ذکر ہے۔ اور دوسری خصوصیت سرکار کے ذکر کی یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت بانی جامعہ نے ذکر فرمائی، خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بانی جامعہ نے یہ بات ذکر کی۔ اس کے بعد ایک مجاہد جو جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا قول ذکر کیا ہے کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد ذکر مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کا ذکر ہے، یعنی سرکار اور صحابہ کا ذکر بھی یہاں پر مراد ہے۔ تو نتیجہ قرآن کی آیت کا پورا مفہوم کیا نکلا کہ خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے، مصطفیٰ کے ذکر سے، صحابہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہے، ان کا قول بانی جامعہ نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، قرآن میں کہا گیا ہے، لیکن حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سرکار اللہ کے ذکر سے بھی دل مطمئن ہوتے ہیں، سرکار کے ذکر سے بھی، صحابہ کے ذکر سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ سرکار کا ذکر اور صحابہ کا ذکر بظاہر قرآن کی آیت کے مخالف معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے، اللہ کے ذکر سے دل کے مطمئن ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو ہے نا صحابہ کے ذکر سے بھی دل مطمئن ہوتے ہیں، سرکار کے ذکر سے بھی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ مخالف معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ تشریح کرنے والا آئیں بائیں شاہی کوئی شخص نہیں ہے، تابعی ہیں جلیل القدر، اور تابعی وہ ہیں جن کی ہدایت کی سرکار نے خود کیا کی ہے؟ ضمانت جو ہے نا دی ہے۔ تو تابعی ہیں تو ان کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی چیز تھی ہی، تبھی تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تفسیر جو ہے نا کی ہے، ورنہ جو اللہ کے نیک بندے تابعی ہیں، جلیل القدر محدث بھی ہیں، یہ جو ہے نا ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی اپنی رائے کے ذریعے سے قرآن کی کیا کرے؟ تفسیر کرے۔ بانی جامع نے یہ بات کہی کہ انہوں نے ان کے سامنے کوئی حدیث وغیرہ ہوگی تبھی تو انہوں نے ذکر کے حوالے سے جو تشریح کی، اللہ کے ساتھ ساتھ سرکار اور صحابہ کا بھی کبھی جو ہے نا ذکر فرمایا، ان کے سامنے کوئی بات تھی تبھی تو لہذا پہلے بانی جامع نظامیہ نے اپنی خوش فہمی کا جو ہے نا، خوش عقیدی اور خوش اعتقادی کا تابعی کے ساتھ یہ اظہار فرمایا۔ اس کے بعد اپنی خوش اعتقادی پر دلیل لا رہے ہیں امام ترمذی کے قول کی۔ امام ترمذی شریف سیاستہ کی ایک کتاب ہے، امام ترمذی تفسیر کے بیان میں جو ہے نا ایک بات پر بحث کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ بات مجاہد اور قتادہ نے کی ہے، قتادہ نے کی ہے، لہذا وہ اس بات کو کہے ہیں تو یقیناً ان کے سامنے کوئی قرآن و حدیث پیش نظر ہوگا، تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہی بات امام ترمذی نے بھی کہی ہے، جس بات کو، جس خوش عقیدی کو، اعتقادی کو بانی جامعہ نے پیش کیا ہے۔ بانی جامعہ نے پہلے اس خوش اعتقادی کو حضرت مجاہد کے تعلق سے رضی اللہ عنہ سے خود پیش کیا، اس کے بعد اپنی خوش فہمی اور خوش اعتقادی کے جو ہے نا حسن ظن کی تائید میں جو ہے نا امام ترمذی کا قول بھی انہوں نے جو ہے نا بانی جامعہ نے لا کر پھر تبصرہ کیے۔ بانی جامعہ تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ بڑے بڑے محدثین اپنے بڑوں کی بات کو بغیر کسی دلیل کے کیسے قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن آج کچھ کم ظرف لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو بڑے لوگوں کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے پر جو ہے نا وہ راضی نہیں ہے، ہر بات پر دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر مطالبہ کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قرآن و حدیث کی دین کی ادنا معمولی معلومات تک جنہیں حاصل نہیں ہے، لیکن بڑے لوگوں کی بات پر بھی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، بڑے لوگوں کی جو ہے نا بات کر رہے ہیں۔ تو بانی جامعہ نے اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ پیش کر دیا، کیا پیش کرا؟ دولت الارذال شامۃ للرجال، اور کما قال علی کہ جو ہے نا
کم ظرف لوگوں کو جب دولت آ جاتی ہے تو اچھے بھارے لوگوں کی بھی جو ہے نا خرابی کے وقت آ جاتا ہے، کیونکہ جب کم ظرف جو ہے نا سر چڑھ جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ ظرف لوگ کیا ہو جاتے ہیں کہ لیے پریشانی کا باعث کیا ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بولتے ہیں بڑائی کو بڑپڑا دی تو دیس کی پوری کاٹی مارا تھا بول کے، کیونکہ اس کو ایک ہی معلوم لکڑی کے بارے میں، تو جدھر کاٹی جھاڑا دکھتے گئے مارتا چلا گیا۔ تو کم ظرف جب جو ہے نا اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج علم کی وجہ سے جہالت، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو لوگ دین کے معاملے میں کم ظرف ہیں، اب وہ پھر ویسے لوگ اگر دین کے بات کرنے لگے یا دین کے معاملات، دین کے بارے میں تقریر کرنے لگے یا دین کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کے مراتب کیا ہو جاتے ہیں، اب محفوظ نہیں رہتے، وہ مراتب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، وہ جو بڑے لوگوں کا جو بات ہے اس کی وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ ہر بڑے لوگوں کی بات مان لیں۔ ہمارے پاس غلط سلط باتیں بھی کیا بزرگوں کا عمل ہے بول دیتے ہیں، پنجے بٹھانا بزرگوں کا عمل ہے، وہ کرنا بزرگوں کا عمل ہے، یہ کرنا بزرگوں کا عمل ہے۔ تو ایک بات یہاں پر وضاحت بات بڑوں کی آئی ہے تو ایک رکھتا چلو، بزرگوں سے مراد کیا ہے؟ بزرگوں سے مراد اولیاء اصفیاء اگر مراد ہیں تو اولیاء اصفیاء کبھی بھی جو ہے نا خلاف شریعت بات کا حکم نہیں دیتے، اولیاء اصفیاء کبھی بھی خلاف شریعت باتوں کا حکم نہیں دیتے۔ پہلے تو ولی کوئی خلاف شریعت بات کا حکم نہیں دیتا، لیکن اگر ولو بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اگر کوئی ولی خلاف شریعت بات کا حکم دے بھی تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ اس کی بات کو مت مانیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو آپ نے خطبے میں پہلا لفظ یہ کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دوں تو تمہیں ماننا چاہیے، اگر میں اس کے خلاف شریعت کے خلاف حکم دوں تو تمہیں ماننے کی ضرورت، میری بات کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سرکار کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کا اگر کوئی مخلوق حکم دے رہی ہے تو وہ کوئی بھی ہو اس کی بات، اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس غلط باتیں جتنی بھی دین میں کئی باتیں ہیں، بزرگوں کا طریقہ ہے بلکہ یہ کر دے رہے، اگر بزرگوں سے اولیاء مراد ہیں تو یہ ان پر تہمت اور الزام ہے، کیونکہ اولیاء کبھی بھی جو ہے نا خلاف شریعت بات کا حکم نہیں دیتے۔ بزرگوں سے مراد جو مرحومین ہیں یا اپنے سے بڑے لوگ ہیں جو علم وغیرہ سے جو ہے نا خالی تھے، جن کے پاس علم وغیرہ نہیں تھا، وہ تہذیب سے یا جو ہے نا غیر مسلمانہ تہذیب سے یا تہذیب سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا ہے تو ان کا قول ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان کو بزرگوں کا نام لے کر ان کا حوالہ دینا یہ کیا ہے معلوم ہے، یہ مکاری ہے اور مطلب پرستی ہے۔ تو ضمناً میں یہ بانی جامعہ کی بات نہیں ہے، بزرگوں کی جو بات یہ میں ضمناً بات آئی تو آپ نے پر رکھ دے رہا ہوں کہ بزرگوں کی بات اسی وقت تسلیم کرنا چاہیے جو مستند ہو، اولیاء ہوں، عالم دین ہو، علماء ہوں، صلحاء ہو، محدثین ہو، ائمہ ہوں، ان کی بات کو بغیر دلیل کے کیا کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ جو خود ایک سند رکھتے ہو تو سند کے لیے جو ہے نا کوئی پھر حوالہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بزرگوں سے ہر کوئی بزرگ میرا مراد نہیں ہے۔ تو بانی جامع نظامیہ نے یہ اپنے قول کو اور امام ترمذی کے قول سے یہ بات بتائی ہے کہ جو حقیقت میں بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، تو ان کی بات پر دلیل پوچھنا یہ جہالت اور کمظرفی ہے۔ ان کی بات خود کیا ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث میں اپنی رائے اور اپنے طور پر کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ بات جو ہے نا باری جامعہ کی کتاب انوار احمدی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی، ضمناً آپ کے سامنے وہ ایک جو ہمارا بزرگوں کا جو بات تھی چل رہا تھا، ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے، بزرگوں نے ایسا کیا ہے، وہ حقیقت میں وہ بزرگ نہیں ہوتے۔ وہ جب جو ہے نا اپنی بات کو بتانے کے لیے، سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے بزرگ کا لفظ کیا کیا گیا ہے، استعمال جو ہے نا کیا جائے ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔